اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہر حاسد کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ ہود مکمل کی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز بھی ہے۔ اس سورہ کے مضمون کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول جو تھا وہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ یا تو ان کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کے در پہ تھے یا پھر ان کو قید کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوالات کیے کہ کیا بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب تھا۔ چونکہ اہل عرب اس قصہ سے نا واقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں ان کی کسی بھی روایات میں بھی نہیں پایا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں سنا تھا۔ اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے یا پھر ٹال مٹول کر کے اس واقعے کو حذف کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح، اور یا پھر ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ آپ کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا اور وہ لوگ آپ پر حاوی آ جائیں گے۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹا منہ کی ہی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ فوراً اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ ان کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید یہ کہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی اللہ تعالیٰ نے چسپاں کر دیا، وہ برادران یوسف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت ان کو بہم پہنچایا جائے، اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس مقصد کو آیات 3 سے 7 میں بھی واضح طور پر بتایا گیا، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اور دوسرا، اس سورہ کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سرداران قریش جو تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کا جو معاملات چل رہے تھے، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کر کے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ اللہ کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے برادران یوسف، اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ کے گرے جس کو انہوں نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تم لوگوں کی بھی زور آزمائی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکے گی، اور نہ ہی تم لوگ کامیاب ہو سکو گے۔ ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے تم آج مٹا دینے پر تلے ہو۔ یہ مقصد بھی سورہ کے آغاز میں ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیۃ للسائلین میں بہت واضح طور پر بتا دیا۔ آیت کا مطلب ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملات پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک واضح طور پر پیشن گوئی کر دی تھی، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بہ حرف صحیح ثابت کر کے دکھایا۔
اس سورہ کے نزول پر تقریباً اس کے نزول کے 2 سال تقریباً گزرنے کے بعد قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل برعکس آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری جو ان کی پیشی تھی اس موقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران یوسف انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تصدقوا علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں بلکہ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا اخو کریم و ابنی اخی کریم، آپ ایک علی ظرف بھائی ہیں اور ایک علی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طَلْقَاء، میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ یہ 2 مقاصد جو آپ کے سامنے رکھے گئے یہ اس سورہ کے مقصدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس قصے کو قرآن مجید میں محض قصہ گوئی یا کوئی تاریخی واقعہ کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق قرآن کا مقصد، قرآن کا مدعا یہ ہے کہ اصل دعوت کی جو تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح کیا جائے، اور قرآن اس کو دعوت کی تبلیغ میں اس واقعے کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس پورے قصے کو میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ پھر قرآن ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ تجار اور عزیز مصر، اس کی بیوی، اس کی جو بیگمات تھی مصر کے سرداروں کی اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے، اور محض اپنے انداز بیان سے سننے والوں اور پڑھنے والوں کے سامنے قرآن ایک خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو، ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام، اللہ کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے جو کردار ہیں وہ کفر، جاہلیت اور دنیا پرستی اور اللہ تعالیٰ کی آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر سامنے نظر آتے ہیں۔ اب انسان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ اپنے ضمیر سے خود پوچھے اور ان میں سے کس نمونے میں وہ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ پھر اس قصہ یوسف سے قرآن کریم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرواتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اللہ کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مارا ہے، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ پچھلی سورہ ہود میں قوموں کی نافرمانی اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا پہلو غالب تھا۔
اس سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ اگر اللہ پہ ایمان لے آیا جائے گا، جو قوم مسلمان ہو جائے گی، جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، وہ مشکل حالات کے بعد بلاخر آسانیوں کی طرف ضرور آئیں گے۔ اسی چیز کو، اسی پہلو کو اس سورہ میں غالب رکھا گیا۔ برادران یوسف بھی بھلے انہوں نے بہت ہی برائی کے کام کیے تھے اور بہت ہی غلط حرکات نبی کے ساتھ کی تھیں، لیکن بلاخر وہ تھے تو مسلمان ہی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلاخر جب وہ نادم اور شرمسار ہوئے، اور حضرت یوسف نے بھی ان کو معاف کر دیا، ان کے والد نے بھی انہیں معاف کیا، ان کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بلاخر ان کو صرف اور صرف ایمان رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد اور ظلم کے باوجود اللہ نے مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد بلاخر انہیں مصر کے اقتدار سے نوازا، یعنی مشکلات کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور تمام بھائی پھر اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے والدین کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ اس موقع پر پھر برادران یوسف اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمسار ہوئے، اور ان کے لیے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے علم کے علاوہ معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم بھی دی تھی، اور بے انتہا بصیرت بھی عطا کی تھی۔ ان سب کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا حسن بھی عطا کیا تھا۔ یہاں ہمیں اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حسن بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن دے تو سیرت و کردار کی حفاظت زیادہ کٹھن اور لازم بھی ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا بھی اس قصے سے بہت زیادہ متاثر کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے ان کو ان کی حیا پر استقامت بھی عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیا اس وقت انہوں نے اپنی حیا کی حفاظت کی جو بھری جوانی تھی اور سامنے عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کی دعا بھی کی اور اپنی حیا کو ہر لمحے محفوظ بھی رکھا۔ اور عورتوں خواتین کے لحاظ سے اس صورت میں ایک بہت واضح سبق یہ ملتا ہے کہ عورت اگر فتنے پر اتر آئے تو اس کی ہلاکت ہیزی ایک پاک باز ہستی کو بھی سالہ سال اذیت میں ڈال سکتی ہے۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے بیشتر آپ اس سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کا انجام سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے شروع میں یہ سن لیا کہ قریش مکہ نے سوالات پوچھے تھے، تو اس کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ یوسف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کر دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے۔
جو آپ سے چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے اور ان سے بڑے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو والہانہ محبت تھی، جس کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلاً ایک یہ کہ والدین کو عموماً سب سے چھوٹی اولاد سے نسبتاً زیادہ پیار ہوتا ہے۔ دوسرے، ان 2 بھائیوں کی والدہ وفات پا چکی تھی، اور تیسری یہ بات بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور چوتھی یہ کہ آپ علیہ السلام سب بھائیوں کی نسبت نیک سیرت بھی تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ علیہ السلام اپنے والد کی توجہ کا مرکز بن گئے، جس سے بڑے بھائی جو تھے وہ انتہائی حسد کرنے لگے، اور کم سنی کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور آپ نے اپنے والد کو بتایا، تو انہیں اس خواب میں بیٹے کا روشن مستقبل نظر آ گیا، کیونکہ خواب بڑا واضح تھا، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے۔ سورج سے مراد سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے، اور چاند سے مراد ان کی سوتیلی والدہ تھیں۔ رہی یہ بات کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا خواب میں بتایا گیا، تو یقینی طور پر یہ شرک ہے۔ پھر ان کے والد نے جو نبی تھے اور بیٹے نے جو نبی ہونے والے تھے، اس بات کو درست کیسے تسلیم کر لیا؟ تو علماء کرام اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا، مگر ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا تعظیمی سجدہ بھی اب حرام قرار دے دیا گیا، اور بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدے سے مراد اصطلاحی سجدہ نہیں جو نماز میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ سجدے سے مراد محض جھک جانا ہے، اور یہی اس کا لغوی معنی بھی ہے۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ان نیگیٹو قسم کے جذبات سے تو واقف تھے۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ تاکید کر دی کہ ایسا واضح خواب وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، ورنہ وہ حسد کے مارے جل بھون جائیں گے، اور ممکن ہے وہ کوئی شیطان کی حرکت کر بیٹھیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں پھر بری تدبیر سوچنے لگیں، جیسا کہ بعد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ برحق بھی ثابت ہوا، اور برادران یوسف نے اس سلسلے میں جو حرکتیں کی، ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے ان کے قصے میں پڑھتے ہیں۔ پھر ان آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود جو نتائج اس خواب سے نکالے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان آیات میں بتائے بھی، وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے گا اور انہیں تعبیر الاحادیث سکھائے گا۔ تعبیر الاحادیث سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر ہی نہیں، بلکہ ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا، معاملات کے نتائج کو فوراً پرکھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات کے مضامین کی تہ تک پہنچ جانا وغیرہ، یہ سب کچھ اس تعویل احادیث میں آتا ہے۔ اور تیسرے، انہوں نے جو خواب سے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ اللہ انہیں اس نعمت نبوت سے فیضیاب فرمائے گا جو ان کے دونوں باپوں یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر چکا تھا۔ اس مقام پر ہم نے دیکھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انکساری اور عاجزی کی وجہ سے اپنا نام لینا مناسب نہ سمجھا، ورنہ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، اور آپ کی اولاد میں ہی آئندہ سلسلہ نبوت جاری رہا تھا، مسوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پوچھتے۔ پھر آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے نبی کے پڑپوتے سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آیات کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے سامنے اپنے آپ کو واضح کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم باپ کی خدمت تو ہم کرتے ہیں، کما کر ہم لاتے ہیں، مشکل کے وقت کام ہم آتے ہیں، اور شفقت اور پیار ہمارے بھائی یوسف اور اس کے بھائی پر ہوتا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا باپ کی توجہ ہماری طرف ہوتی، لیکن توجہ کا مرکز یہ دونوں بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا باپ جو ہے وہ سری غلطی پر ہے۔ اور پھر ان نے یعنی برادران یوسف نے اپنے والد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی ترکیب یہ سوچی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو غائب ہی کر دیا جائے، یا تو انہیں مار دیا جائے،
یا پھر کسی دوسرے دور دراز مقام میں اسے پہنچا دیا جائے تاکہ وہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اس طرح ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اب چونکہ وہ ایک جلیل القدر نبی کی اولاد بھی تھے، اس لیے ایسے فعل کے ارتکاب پر ان کا ضمیر انہیں ملامت بھی کر رہا تھا۔ اس کا حال یہ سوچا گیا کہ پہلے اپنی خواہش نفس کو تو پوری کر لیں، بعد میں ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ یہی وہ شیطانی چالیں تھیں جن کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی اندیشہ تھا۔ آیت نمبر 9 سے پڑھتے ہیں، نقتلوا یوسف او اطرحوہ، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے، لہٰذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یعقوب نے کہا، اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، درحالی کہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم دوڑ کے مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہاں ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے۔ یعقوب نے کہا، بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی نہ تھی، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب ان آیات میں برادران یوسف کی شیطانی چالوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ چونکہ وہ نبی کی اولاد ہی تھے، لہٰذا وہ کسی بھی طرح سے یوسف کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر انہی میں سے کسی ایک بھائی نے، غالباً سب سے بڑا جو ان کا بھائی تھا جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان پر ترس کھا کے یہ رائے دی کہ اسے جان سے ختم نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے کسی دور دراز کے مقام پر چھوڑ کر آنا بھی ہمارے لیے کوئی آسان نہیں ہے، لہٰذا بہتر آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو تجارتی قافلوں کے راستے پر واقع ہو۔ کوئی قافلہ آئے گا تو اسے دیکھ کر اٹھا لے جائے گا، اس طرح خود ہی یوسف دور دراز مقام پر پہنچ جائے گا، ہم وہاں جانے آنے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیسے لے جائیں تاکہ اپنی تجویز پر عمل بھی کر سکیں۔ لہٰذا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یوسف کے حق میں ان کے بھائیوں کے دل چونکہ صاف نہیں ہیں، اس غرض کے لیے پھر انہیں جھوٹ اور مکاری سے کام لینا پڑا۔ انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ہم سب آخر اس کے بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ کو کیوں تامل ہے کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے ساتھ اس کو جانے نہیں دیتے؟ ہم کو اس کے دشمن تو ہے نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کل جب ہم جائیں ریوڑ کو لے کے جنگل میں چڑھانے کے لیے تو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہاں اس کا دل بھی لگ جائے گا اور یہ اپنا کھیل کود کے اپنا دل بھی بہلا لے گا اور جنگل کے پھل وغیرہ بھی کھائے گا، کچھ ہم سے مانوس بھی ہو جائے گا۔
اور ہم اس کی پوری اچھی طرح سے حفاظت بھی کریں گے۔ یہ سب ہیلے بہانے انہوں نے اپنے والد کے سامنے پیش کیے، اور بھائیوں کے اس مطالبہ پر ان کے والد کو ایک نامعلوم سا خطرہ بھی محسوس ہوا، اور خطرہ وہی تھا جس کی اطلاع آپ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں پتہ چل چکی تھی۔ بھائیوں کو غالباً خواب کا علم نہیں تھا، تاہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا ان کا جو وجدان تھا انہیں یہی بتلا رہا تھا کہ بھائیوں کی نیت بخیر معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس خطرہ کو ایسے الفاظ میں ظاہر کیا جس سے ان کی نیت پر شک بھی محسوس نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی انہوں نے کہا کہ ممکن ہے تم لوگ اپنے ریوڑ میں مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا یا درندہ آ کے اس کو نقصان پہنچا جائے اور پھر اس کو پھاڑ کھائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب وہ یہی ایک توجیہ اپنے بیٹوں کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ اس کے جواب میں پھر ان کے بھائیوں نے انہیں کہا کہ ہم 10 جوان اور مضبوط آدمی ہیں، اور ہم میں سے کوئی اگر بھیڑیا یا کوئی شیر کا مقابلہ کرنے یا اسے مار دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہمارے جوان ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر اگر ہم یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں تو پھر تو ہم پر لاکھ لعنت ہو، آخر ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سن کر ان کے والد جو تھے بیچارے ان کے آگے مجبور ہو گئے، اور برادران یوسف اپنے والد کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور اپنا اعتماد ان پر جمانے کی کوشش کی، حالانکہ والد کو ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا۔ لہٰذا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دوسرے دن ان کے ہمراہ کر دیا۔ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا برادران یوسف کے لیے جو سر انجام پا گیا تھا۔ پھر جب وہ اپنی اتفاق سے اپنے طے شدہ تجویز کے مطابق ایک گمنام کنویں میں پھینکنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صبر عطا کیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کے یہ کرتوت جو ہیں وہ جتلاؤ گے ضرور، باوجود اس کے کہ تمہارے بھائی تمہیں اس وقت پہچانتے بھی نہ ہوں گے۔ اور نہ پہچاننے کی وجوہات ایک یہ بھی ہوگی کہ یوسف اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے کہ ان کے بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہو سکتا ہے، اور دوسری نہ پہچاننے کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، جوانی کی حدود میں داخل ہونے کے بعد، ان سب کی شکلیں واضح طور پر پہچانی نہیں جا سکیں گی۔ پھر جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سمجھ کے مطابق کنویں میں پھینک کر آ گئے تو اب سوال یہ تھا کہ واپس جا کر اپنے والد کو کیا جواب دیں، جو پہلے ہی ان پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو کوئی عادی مجرم تو تھے نہیں جو فریب، مکاری اور بہانہ سازی میں مہارت رکھتے ہوں، فقط حسد اور انتقام کی آگ نے ان کو اس کام پر مجبور کر دیا تھا۔ لہٰذا انہیں اس بات کے سوا کوئی پھر بہانہ ہی نہ سوجا جس کی طرف ان کے والد نے خود ہی اشارہ کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، وہ اسی وقت انہوں نے اتار لی تھی، اور ایک ہرن یا بکری کو ذبح کیا، اس کے خون سے قمیص کو آلودہ کیا، اور کافی رات گئے اندھیرے میں روتے دھوتے اور آہ و بکا کرتے ہوئے گھر واپس پہنچے اور اپنے والد کو بتایا کہ ہم آپس میں بھاگ دوڑ کے ایک مقابلے میں مصروف ہو گئے تھے، اور یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس اور سامان کے پاس بٹھا دیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ جب ہم دور نکل گئے تو ایک بھیڑیا آیا جس نے یوسف کو پھاڑ کھایا، اور اپنے اس ڈرامہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص بھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے پہلے ہی مشکوک تھے۔ جب قمیص کو دیکھا تو انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مکر اور فریب کاری ہے، کیونکہ انہیں اللہ پر پورا توکل تھا۔ انہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا ہے وہ ابھی پورا ہونا باقی ہے، اور قمیض کسی جگہ سے نوچی ہوئی تھی یا پٹی ہوئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان نو آموز مجرموں کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اگر قمیض کو خون لگانا ہی تھا تو اسے پہلے بے ترتیبی سے کچھ پھاڑ تو لیں تاکہ وہ کسی درندے کی نوچی ہوئی معلوم تو ہو سکے۔ یہ قمیض دیکھ کر سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے وہ بھیڑیا یا تو بڑا سمجھدار ہوگا جس نے پہلے آرام سے یوسف کی قمیض کو اتارا، پھر انہیں پھاڑ کھانے کے لیے کچھ لہو بھی اس پر لگا دیا۔ حقیقت حال کا علم تو اللہ کو ہی معلوم ہے،
مگر معلوم یہی ہوتا ہے کہ تم نے یوسف کو کہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے یا غائب کر دیا ہے، اور تمہاری یہ آہ و بکا اور قمیص کو خون آلود کر کے دکھانا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک جال سازیاں ہیں۔ یعنی والد نے وہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھول کے واضح کر دی جو ان کے ذہن میں پہلے سے ان کو گھما رہی تھیں۔ صبر جمیل ایک ایسا صبر ہے کہ مصیبت پڑنے پر انسان اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کر جائے، جزا و فضا نہ کرے، نہ ہی کسی دوسرے سے اس کا شکوہ شکایت کرے۔ اسی صبر جمیل کا ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ افسانہ سننے کے بعد ان سے کچھ بھی تعرض نہ کیا، نہ انہیں کوئی برا بھلا کہا، کہیں وہ کوئی اور غلط حرکت نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے اگر کہا تو صرف یہی کہا کہ میری فریاد تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ پھر آگے یہ بھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام کو اس طرح ٹھکانے لگانے کے بعد ان کی خبر اور نگہداشت بھی رکھتے تھے، اور اتفاق سے ایک آدھ دن بعد ہی ایک قافلے کا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ جب وہ اس کنویں پر پہنچا اور پانی حاصل کرنے کی خاطر اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پانی کھینچنے والے نے جب ڈول اوپر کھینچا تو اس میں پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکا دیکھا، جسے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں اور خوشی سے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہاں ایک خوبصورت لڑکا مل گیا ہے۔ ان دنوں مصر میں بردہ فروشی کا عام رواج تھا اور یہ قافلہ بھی تجارتی قافلہ تھا۔ انہیں ایسے خوبصورت لڑکے کا اس طرح مل جانا ان کے لیے ایک نعمت عظیم تھی، لہٰذا قافلہ والوں نے اس واقعہ کو مشہور کرنا مناسب نہ سمجھا کہ مبادا یہ واقعہ سن کر اس بچے کا کوئی دعوے دار ہی نہ اٹھ کھڑا ہو۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برادران یوسف نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو معمولی سی قیمت کے عوض قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر گیری تو رکھتے تھے، اور بر وقت جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے جو گھر سے بھاگ آیا تھا اور ہم اس کی تلاش میں تھے۔ بلاخر انہوں نے ان قافلے والوں سے معمولی سی قیمت کے عوض اس کی سودا بازی کر لی، کیونکہ یہ جو رقم انہیں مل رہی تھی مفت میں مل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اتنی قیمت کو بھی غنیمت جانا۔ ان کی اصل غرض تو یہی تھی کہ یوسف یہاں سے دور کسی ملک میں چلا جائے اور یہ مقصد پورا ہو جائے ان کا، اور ان کو اس ہلکی قیمت سے بھی کوئی غرض نہیں تھا کہ انہوں نے بہت کم قیمت لگائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ مصر میں جس شخص نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ کسی اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز تھا اور بے اولاد تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور عادات و خصائل دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی معزز خاندان کا ایک فرد لگتا ہے جسے حوادث زمانہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے گھر کا سارا انتظام اور کام کاج سیدنا یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور اپنی بیوی سے تاکید کر دی کہ اسے غلام نہ سمجھنا بلکہ گھر کا ایک فرد سمجھو اور عزت و وقار سے رکھو، یہ ہمارے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا، اور کچھ عجب نہیں کہ ہم اسے اپنا متبنہ ہی بنا لیں، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔